اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ یہ ایک قربانی کا بھی دن ہے، اس کے علاوہ یہ ایک نعمت بھی ہے۔ لیکن میرا آج ویڈیو بنانے کا مقصد، اگر یہ نعمت ہے تو کیا اس کی خوشی کی جائے گی، اور دوسرا اگر خوشی نہیں کی جائے گی تو اس کی کیا وجہ، اگر کی جائے گی تو کس طرح کی جائے۔ اس کا جواب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کلام باری تعالیٰ سے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب کوئی تمہیں نعمت دی جائے اس کا خوب اظہار کرو۔ اب یہاں اظہار سے کیا مراد ہے؟ اظہار سے مراد کیا تالیاں مارنا، کیا سیٹیاں مارنا، کیا باجا مارنا، ون ویلنگ کرنا، اس طرح کے کام کرنا ہے؟ اب اگر خوشی کرنی بھی ہے تو کس طرح کی جائے؟ یہاں پہ ایک بات بڑی خوبصورت ذہن میں آئی کہ جب رسول خدا نے مکہ فتح کیا تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا؟ رسول خدا سواری پر سوار ہیں اور اپنے سر مبارک کو جھکایا ہوا ہے۔ یہ اس بات کو علامت ہے کہ رسول خدا عاجزی فرما رہے ہیں کہ اصل میں بادشاہت، اصل میں فتح اللہ کی ہے، ساری کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، خود کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں 14 اگست کے دن کو، تو ہر بندے کا ایٹیٹیوڈ ہی عجیب ہے۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، تالیاں مار رہا ہے، سیٹیاں مار رہا ہے، لوگ گھروں میں بیمار ہیں، وہ باجے ماری جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوتانی ملعونانی، دو آوازیں ایسی ہیں جن پر لعنت ہی ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ ایک مزمار عند نعمہ، جب کوئی نعمت ملے تو اس پر باجا مارنا۔ مزمار عند نعمہ، جب کوئی نعمت ملے اور اس کے اظہار میں کوئی بندہ باجا چلائے یا کوئی بھی میوزیکل آلات کو بجائے، اس پر لعنت کی گئی۔ اس کے علاوہ کوئی غم کی کیفیت آ جائے، یا کوئی آدمی مر جائے، یا کوئی آدمی کچھ بھی اس کو نقصان ہو جائے، اور اس کے اوپر ایسے کلمات ادا کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان نہ ہو، ان دو چیزوں پر لعنت فرمائی گی کہ ہمیشہ ان پر لعنت ہوگی۔ لیکن آج خوشی کا اظہار دیکھیں، لوگ تالیاں مار رہے ہیں، سیٹیاں مار رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے طریقے غیر مسلموں کے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا ایک بھی طریقہ نہیں ہے خوشی کا۔ خوشی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے حضور سجدہ کرتے، اس دن روزہ رکھا جاتا، شکرانے کے نفل پڑھے جاتے، اور جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا۔ اچھا، لیکن آج ظاہر ہم لوگوں کا ایمان بھی ہے کہ شہید زندہ ہے، جب وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ ہم نے اس ملک کے لیے قربانی دی تو ان کو کیسا فیل ہوتا ہوگا۔ آج ہم اپنے بچوں کو گھروں میں ان کی خوشی کے لیے صرف باجا لے کے دے دیتے ہیں، اور وہ اس قدر چلاتے ہیں کہ جو گھر میں بیمار ہے وہ زیادہ بیمار ہو کے مر جاتا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پہ، اس چیز کا وبال یا گناہ کس پر ہے؟ یہ بات آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ اس چیز کا اثر کس پر جائے گا۔ میرے ذہن میں ایک اور بات بڑی مشہور بات چلتی آ رہی ہے کہ تربیت اور علم، کیا ہم لوگوں کو علم دے رہے ہیں کہ تربیت دے رہے ہیں؟ جہاں تک میرا علم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
صحابہ کی تربیت فرمائی۔ اب اگر دیکھا جائے تو ہم بچوں کو اپنے اسکول کالج میں بھیجتے ہیں ڈگری کے لیے، تو کیا ان کو تربیت بھی دیتے ہیں کہ لوگوں کا خیال رکھیں، لوگوں کو تنگ نہ کریں؟ حقوق العباد تو 1% بھی لوگ نہیں خیال کرتے، جس کا جو جیچ کرتا ہے وہ اسی طرح۔ آج لوگ اتنے تو اونچی آواز میں ہارن بجاتے ہیں، کوئی پوچھے تو کہتے ہیں میں اپنے گھر میں بجا رہا ہوں، کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں مسلمانوں کے طریقے کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ جو زندگی ہے نا یہ کھیل تماشا۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر میں صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب نے امام غزالی رحمہ اللہ کے قول کو نقل کیا کہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، کھیل تماشے سے مراد یہاں پر کہ مصروف ہونا ہے، کہ انسان نے اپنی زندگی کو اس قدر مصروف کر لیا ہے کہ اس کو اپنی منزل کا نہیں پتہ۔ انہوں نے یہاں پر ایک مثال بھی دیا امام غزالی نے، وہ کہتے ہیں کہ آدمی کسی جگہ سیر پر گیا کشتی پہ بیٹھ کے، اب وہ جب کسی دوسری جگہ پہ چلا گیا، کنارے پار چلا گیا، اب وہاں پہ اتنے منظر دیکھنے میں مصروف ہو گیا، آگے پیچھے دیکھتا رہا، اس کے بعد جو وسائل تھے کھانے پینے کے وہ ختم ہو گئے، اب وہ وہاں پہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آ رہا کہ میرے پاس کشتی ہے، میں اس پہ سوار ہوں اور واپس اپنی جگہ پر آ جاؤں۔ اب انسان دنیا کی لذتوں میں اتنا ڈوب چکا ہے کہ اس کو جو اپنا اصل جو مقصد ہے، حقیقی جو اس کا مقصد ہے، وہ سارا کا سارا وہ کھو بیٹھا ہے۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جو طریقہ ہے خوشی کرنے کا، اس طریقے کے ساتھ ہی خوشی کی جائے، لوگوں کا خیال رکھا جائے، لوگوں کے دکھوں میں شامل ہوا جائے، جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، ان کو سراہا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، اپنے بچوں کو بتایا جائے ان لوگوں کے کیا کیا کارنامے ہیں، ان کے اعزاز میں گھروں میں تقریبات کی جائیں، اسکولوں میں تقریبات رکھی جائیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ افسوس اس کے برعکس چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صحیح معنوں میں نعمت کا تذکرہ کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔